والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ 24ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ الزمر۔ اس کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین تھے وہ عقیدہ و عمل کے لحاظ سے دو حصوں میں منقسم تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اولین مخاطبین کا ایک طبقہ وہ تھا جو سرے سے اللہ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اس طبقے کا ماننا یہ تھا کہ یہ پوری کائنات اپنے آپ بن گئی اور پوری کائنات کا نظام بھی اپنے آپ ہی چل رہا ہے، نہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے اور نہ ہی اس کائنات کے نظام کو کوئی چلانے والا ہے۔ قرآن نے اس طبقے کو کافرون کے عنوان سے متعارف کرایا ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر اس طبقے کے لیے دلائل اور شواہد موجود ہیں کہ تمہاری یہ سوچ اور تمہاری یہ فکر اور تمہارا یہ عقیدہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ پوری کائنات پہ نگاہ دوڑاؤ، اس دنیا میں کوئی چیز خود بخود وجود پذیر نہیں ہوا کرتی۔ دوسرا طبقہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین میں شامل تھا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے وجود کو تسلیم کر کے اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی صفات کے تقاضوں میں غیروں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ اس طبقے کو قرآن نے مشرکون کے عنوان سے متعارف کرایا ہے، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کی صفات میں یا اللہ کی صفات کے تقاضوں میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنے اولین مخاطبین سے یہ سوالات کروائے ہیں کہ اگر آپ ان سے یہ معلوم کریں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کی زبان ہی نہیں، ان کا ضمیر پکار اٹھے گا، ان کا دل پکار اٹھے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں کو اور زمین کو اللہ کے سوا کسی نے پیدا نہیں کیا، کیونکہ یہ جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ جن کو اپنا معبود مانتے ہیں، ان کا وجود خود ان کے ہاتھوں کے فن کا مرہون منت ہے۔ یہ ان کی صنعت ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا اچھا تراش دیا۔ یہ ان کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم، ان کی حقیقت ان کو خوب معلوم ہے، لہذا جب کبھی آسمان اور زمین کی تخلیق کا مسئلہ آئے گا تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لے سکتے۔ وہی سوال اور وہی جواب قرآن کی اس آیت میں مذکور ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ میرے محبوب نبی، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو آپ کے اس سوال کے جواب میں ضرور بھی ضرور یہ یہی کہیں گے، اللہ، یعنی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اس طرح کے سوالات متعدد مقامات پہ قرآن میں موجود ہیں۔ مثلا 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے
آیت نمبر 84، 85، 86، 87، 88، 89 نمبر میں اس طرح کے سوالات اور جوابات کا تذکرہ کیا ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، میرے محبوب نبی آپ فرمائیے کہ زمین کس کے لیے ہے اور جو اس میں بس رہے ہیں وہ کس کے لیے ہیں، بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو سیقولون للہ، عن قریب ان کا جواب یہی ہوگا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، میرے محبوب نبی آپ ان سے پوچھئے، کہیے کہ کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور کون ہے جو عرش عظیم کا رب ہے؟ سیقولون للہ، تو ان قریب ان کا جواب یہی ہوگا کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، آپ ان سے کہیں کس کے قبضے قدرت میں ہے ہر چیز کی حکومت؟ تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح کے سوالات اور ان کے جوابات قرآن میں جا بجا مذکور ہیں، کیونکہ جب آسمان اور زمین کی تخلیق کا مسئلہ آئے گا، چاند، سورج، ستارے، سیاروں کی تخلیق کا مسئلہ آئے گا، تو ان کو اپنے معبودوں کی حقیقت خوب معلوم ہے، یہ خوب جانتے ہیں کہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کوئی حصے داری نہیں، یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ وجود میں آیا ہے۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، میرے محبوب نبی آپ فرما دیجئے، ان سے کہیے کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات ضری، اگر میرا رب میرے ساتھ میں کوئی تکلیف پہنچانے کا مجھے ارادہ کرے تو کیا تمہارے یہ معبود اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، یا میرا رب میرے ساتھ میں رحمت کا ارادہ کرے تو کیا یہ تمہارے معبود اس رحمت کو روک سکتے ہیں کہ مجھ تک نہ پہنچے؟ یہ ممکن نہیں۔ اللہ اگر مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی، اور میرا رب اگر میرے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے اور مجھے رحمت سے بالا مال کرنا چاہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی وہ اللہ کی رحمت مجھ سے روک نہیں سکتی۔ قل حسبی اللہ، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے، بہت کافی ہے، مجھے اس کے سوا کسی اور سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے، بھروسے کے قابل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کی کس چیز پہ بھروسہ کیا جائے، دنیا کی جس چیز پہ بھروسہ کیا جائے گا وہ چیز بھروسے کے قابل نہیں، کیونکہ اس کو فنا ہے، اس کو عدم لازم ہے، اس کا اپنا وجود کوئی وجود نہیں ہے۔ جس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں اس کا وجود اللہ کی قدرت کا مرہون منت ہے۔ اللہ نے جب تک اس کو چاہا تب تک اس کا وجود باقی رہے گا، اس لیے بھروسے کے قابل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ کریں۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات اپنے ان بندوں کے لیے کہلوائی ہے کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اپنے کو تباہ کر لیا ہے۔ انسان جب کبھی کوئی گناہ کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ گناہ کر کے کوئی انسان کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا، سچی بات یہ ہے کہ گناہ کرنے والا خود گناہ کے ذریعہ خود کو تباہ کرتا ہے، گناہ کے ذریعہ گناہ کرنے والا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان بندوں کے پاس ایک خبر بھیجوائی ہے، ان سے کہلوایا ہے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے۔ ارشاد الہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔
میرے محبوب نبی آپ فرما دیجئے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، زیادتی کر رکھی ہے گناہ کر کے، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بعض مرتبہ گناہوں کا انبار اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نظر ڈال کر ممکن تھا کہ مایوسی کا شکار ہو جاتا۔ وہ اپنے گناہوں پر جب نگاہ دوڑاتا تو اس کو یاد آتا کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے اپنے رب کو بہت ناراض کر لیا ہے، شاید میرا رب اب راضی نہ ہو۔ یہ ممکن تھا کہ انسان کے دل میں یہ احساس کمتری پیدا ہو۔ ممکن ہے کہ گناہوں کی کثرت کی بنیاد پہ انسان میں اس طرح کی مایوسی پیدا ہو جائے، اس کے دل اور دماغ پر مایوسی کے بادل چھا جائیں، اس کا امکان تھا۔ اللہ کریم ہیں، اللہ رحیم ہیں، اللہ غفور ہیں، اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، میرے محبوب نبی آپ فرما دیجئے، یہ دلیل خطابی ہے، اس سے مزید قوت پیدا ہوتی ہے۔ قل، میرے محبوب نبی آپ فرما دیجئے، یا عبادی، اللہ اکبر، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اس موقع پر بھی اللہ نے ان گنہگار بندوں کو اپنا بندہ ٹھہرایا ہے، اس سے ان کی شفقت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس سے اللہ کے رحم اور کرم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گنہگار بندوں کو، وہ گنہگار بندے جنہوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں، گناہ اتنے کیے کہ ان کی تباہی مقدر ہو چکی ہے، اتنی کثرت سے گناہ کیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ بندے مایوسی کا شکار ہو جائیں۔ اللہ نے ایسے گنہگار بندوں کو یا عبادی فرمایا، اے میرے بندو، تم کسی اور کے نہیں ہو۔ ٹھیک ہے تم نے گناہ کیا ہے، معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، توبہ کرو، استغفار کرو، میں تم کو مغفرت کی بھیک عطا کر دوں گا، لیکن پھر بھی تم میرے ہی بندے ہو۔ کتنے گنہگار سہی، یا عبادی، اے میرے بندو، یہ ان کے لطف کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک بیٹا جب اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ماں باپ اس کو اپنا بیٹا کہنے سے انکار کر دیتے ہیں، طرح طرح کے سخت جملے استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کریم، اللہ نے اپنے گنہگار بندوں کو اپنا بندہ کہہ کے بلایا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، گنہگار بندو تم کسی اور کے نہیں، میرے ہی بندے ہو۔ یہ ان کے کرم کی انتہا ہے۔ ایسے ظالم اور ایسے جابر اور ایسے فاسق اور ایسے فاجر بندوں کو بھی ہمارے اللہ یا عبادی کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، اے میرے بندو، تم کسی اور کے نہیں ہو، تم میرے ہی بندے ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے بے شک گناہ کیا ہے اور تمہارے وہ گناہ بہت حد تک تمہاری تباہی بربادی کا پورا سامان کر چکے ہیں۔ وہ گناہ کر کے تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، تم نے وہ گناہ کر کے اپنے اوپر بہت زیادتیاں کی ہیں، لیکن پھر بھی تم میرے بندے ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان کے گناہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، ایک انسان کے گناہوں سے اگر زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا پر ہو جائے، کسی انسان کے گناہ اگر اتنے ہو جائیں کہ پانی کے قطروں سے بھی زیادہ، اس کے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو جائیں، اس کے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو جائیں، پھر بھی اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو پر کر دیں تب بھی تو محدود ہیں، ان کو گنا جا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت لامحدود ہے، اللہ کی رحمت کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی انسان کے گناہ اگر پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہو گئے تب بھی تو محدود ہیں، ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان کے گناہ اگر ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو گئے تب بھی تو محدود ہیں، انہیں شمار کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان کے گناہ اگر درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو گئے تب بھی تو وہ محدود ہیں۔ اللہ کی رحمت کا دریا لامحدود ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی
اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا حکم ہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، گناہ کر کے زیادتی کر رکھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور جب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا تو تمہارے نامہ اعمال میں گناہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ ان کے معافی کی شان تو قرآن میں ان الفاظ میں مذکور ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ آپ اندازہ کریں وہ کتنے کریم ہیں، وہ صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ وہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور وہ تمہارے گناہ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، استغفار تو کرو۔ انہ هو الغفور الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت مغفرت کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ہمارے اللہ بہت مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی مغفرت والے ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں کہ تمہارے اتنے گناہوں کے باوجود انہوں نے تم کو اپنا بندہ کہا ہے، یا عبادی کہے کہ تم کو یاد کیا ہے، اے میرے بندو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کر کے اللہ سے خوب معافی مانگا کریں، خوب توبہ کیا کریں، خوب استغفار کیا کریں۔ اور خاص طور پہ رمضان کے اس مہینے میں آپ دیکھیں یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا، پورا ہو گیا۔ اللہ اپنے اس مہینے کی تمام رحمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ تھا، وہ بھی پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو مغفرت کی بھی عطا فرمائے۔ اور یہ آخری عشرہ یہ جہنم سے خلاصی اور جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ اس آخری عشرے میں عطا فرمائے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اللہ سے مغفرت کی بھیک طلب کرتے رہیں، خوب توبہ کیا کریں، خوب استغفار کیا کریں۔ استغفار کی کثرت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 24ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ المؤمن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں یعنی آیت نمبر 7 میں اور آیت نمبر 8 میں اور آیت نمبر 9 میں فرشتوں کی دعائیں، فرشتوں کی سفارشات ایمان والے بندوں کے حق میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں ان کی تعداد تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کا لشکر کتنا ہے وہ آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر جنود سے مراد فرشتے ہیں، یعنی آپ کے رب کے فرشتے کتنے ہیں وہ آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگری بنائی ہے، الگ الگ فرشتوں کے جو مقامات ہیں، ان کے جو درجات ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ وہ فرشتے بہت ہی مقرب فرشتے مانے جاتے ہیں جو حاملین عرش فرشتے ہیں، یعنی اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ اس کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ کا عرش کیسا ہے، اس کے فرشتے اس کو کیسے اٹھائے ہوئے ہیں، اس حقیقت سے ہم اور آپ روشناس ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اس انداز میں، اس اسلوب میں اپنے بندوں کو عطا کیا ہے جو تقریبی طور پہ ان کے فہم میں آنے والا ہو۔ ہمارے اور آپ کے جو نظام ہیں، دنیا کی سلطنت کا جو نظام ہے بادشاہی دور میں، تو اس زمانے میں بادشاہوں کے تخت کو اٹھایا جاتا تھا، اعلیٰ درجے کا ان کا تخت بنایا جاتا تھا، اس کو لوگ لے کر کے چلتے تھے، اس کے اوپر بادشاہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اعزاز اور یہ تکریم تقریباً انسان کے ذہن میں مفہوم لانے کے لیے کافی ہے۔ الذین یحملون العرش، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش یعنی وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ کا فرمان ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے، اور وہ فرشتے جو ان حاملین عرش فرشتوں کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، یہ سارے کے سارے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا عمل بتایا۔ حاملین عرش فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے آس پاس جو فرشتے ہیں وہ یہ حاملین عرش فرشتے، اور ان کے ارد گرد جو فرشتے موجود ہیں وہ سب کے سب یسبحون بحمد ربہم، یہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کا عمل ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد میں مصروف رہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر، اپنے رب پر وہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تمام کے تمام فرشتے اپنے رب پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کی حمد کے ساتھ اور اس کی تسبیح میں مصروف عمل رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عمل بتایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ فرشتے ایمان والوں کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی بھیک طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ایمان والوں کے حق میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایمان کی برکت سے ہم اور آپ اس قابل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم ایمان والوں کے حق میں مجھ سے مغفرت چاہو، اور تم جب ایمان والوں کے حق میں مجھ سے مغفرت طلب کرو گے تو میں ان اپنے ایمان والے بندوں کو مغفرت عطا کر دوں گا۔ فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے مغفرت کو مانگنا۔ فرشتے تو بخشے بخشائے ہیں، فرشتوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتوں کی شان ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا فرشتے جانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی معصوم مخلوق، ایسی پاک پوتر مخلوق اپنے رب سے ہمارے اور آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ مخلوق یعنی فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک طلب کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ مغفرت چاہتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان ایمان والوں کو مغفرت کی بھیک عطا کر دیجئے، اور وہ فرشتے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمہ وعلما، اے ہمارے رب، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کیا کہ اے ہمارے رب کہ آپ کی رحمت ہر چیز کو آپ کی رحمت کے اعتبار سے آپ نے گھیر رکھا ہے، اور ہر چیز کو آپ کا علم گھیرے ہوئے ہے۔ ہر چیز کو آپ نے اپنی رحمت سے مالا مال کر رکھا ہے، ہر چیز کو آپ کا علم محیط ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں جس پر آپ کی رحمت نہ ہو، کوئی شے ایسی نہیں کہ جو آپ کے علم میں نہ ہو۔ ہر چیز پہ آپ کی رحمت ہے، ہر چیز پہ آپ کا علم محیط ہے، کائنات کا کوئی ذرہ آپ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ فاغفر للذین تابوا، لہذا آپ ان لوگوں کی مغفرت کر دیجئے جنہوں نے توبہ کی۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ خوب توبہ کرتے رہیں۔ اللہ کے اس حکم کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کیا کرو۔ ہم اور آپ توبہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں
اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو فرشتوں کی یہ سفارش بھی ہمارے اور آپ کے کام آئے گی۔ فرشتے اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب فغفر للذین تابوا، آپ ان لوگوں کی مغفرت کر دیجئے جنہوں نے توبہ کی۔ اگر ہم اور آپ توبہ کریں گے تو فرشتوں کی سفارش ہمارے اور آپ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ یہ فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ان ایمان والے بندوں کو مغفرت کی بھیک عطا کر دے، اور جو بندے آپ کی توبہ کر رہے ہیں اے اللہ ان توبہ کرنے والے بندوں کو معاف فرما دے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور اللہ جن لوگوں نے آپ کے راستے کا اتباع کیا ہے، جن لوگوں نے آپ کے راستے کی پیروی کی ہے، جو آپ کے راستے پر چل رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لیجئے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں ایمان والوں کے حق میں۔ آپ اس سے اپنے مقام اور اپنے مرتبے کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، وہ فرشتوں کی ان دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اپنے تئیں بھی توبہ اور استغفار کا معمول جاری رکھیں۔ فرشتوں کی یہ دعائیں ہمارے اور آپ کے حق میں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کے حق میں، اہل ایمان کے حق میں، تمام ایمان والوں کے حق میں فرشتے اپنے رب سے مغفرت کی بھیک بھی مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ توبہ کرنے والوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ جو آپ کے راستے پر چل رہے ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائیے، ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ فرشتوں کی دعاؤں کا ایک حصہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اے ہمارے رب ان کو یعنی ایمان والے بندوں کو ان باغات میں داخل فرما کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، جنت میں ان کو داخلہ عطا فرما۔ جن باغات کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، جو ہمیشہ ہمیش کے رہنے والے باغات ہیں، مراد اس سے جنت ہیں، جنت میں ان کو داخلہ عطا فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں۔ فرشتوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ فرشتوں کے علم میں یہ بات یقینی اور حتمی طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو ہمیشہ کے باغات میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ نے جن ہمیشگی کے باغات میں ان کو رکھنے کا وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کیجئے اور ان کو ان باغات میں، ان جنتوں میں داخل کر دیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور صرف انہی کو نہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، ان کے آباء و اجداد میں سے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ اور ان کے آباء و اجداد کو ہی نہیں، وَأَزْوَاجِهِمْ، جو ان کی ازواج ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں، ان کو بھی جو نیک ہیں اللہ ان کو بھی جنت میں داخل عطا فرما۔ اور ان کی بیویوں کو ہی نہیں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی جتنی اولاد ہے جو نیک اولاد ہے، اے اللہ ان سب کو آپ جنت میں داخل فرمائیے۔ آپ اندازہ کریں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف بنا رکھا ہے کہ وہ فرشتے اہل ایمان کے حق میں دعائیں کریں اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کے بچے جو نیک ہیں ان کے لیے جنت میں داخل کرانے کا اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں سفارش کریں کہ اے اللہ ان کو جنت میں داخل عطا فرما۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بڑے غلبے والے، بڑے حکمت والے ہیں۔ وقہم السیئات، اور اے اللہ برائیوں سے ان کو بچا لیجئے۔ یہ بھی فرشتوں کی دعاؤں کا ایک حصہ ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو برائیوں سے بچا لیجئے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو آپ نے برائیوں سے بچا لیا حقیقت یہ ہے کہ آپ کا اس کے اوپر بہت بڑا رحم ہوا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مقدس کے 24ویں پارے میں ایک سورت ہے حامیم سجدہ، اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے نہایت خطرناک منصوبے کو واضح کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے منکر ٹھہرے، ان منکرین نے آپس میں منصوبہ یہ بنایا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، تم اس قرآن کو نہ سنو۔ مکی زندگی میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن دشوار گزار حالات اور جن نامساعد حالات سے گزرنا پڑا، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت ہر محاذ پر کی گئی، الگ الگ محاذ قائم کر کے انہوں نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی۔ قرآن کے خلاف جو ان لوگوں نے محاذ کھولا، اس میں بنیادی طور پہ دو چیزیں انہوں نے طے کی۔ قرآن کے خلاف جو محاذ کھولا، اس میں ایک بات تو یہ طے کی لا تسمعوا لهذا القرآن، تم سرے سے قرآن کو سنو ہی نہیں۔ یہ منکرین توحید و رسالت نے مکی زندگی میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف جو محاذ قائم کیا تھا، اس میں ایک حصہ یہ تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، جہاں کہیں قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو نہ سنو، کیونکہ قرآن میں وہ جاذبیت ہے، قرآن کے اندر وہ کشش ہے، اس کے الفاظ میں وہ جادوگری ہے کہ جو اس کو سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ صاحب زبان تھے، عربی زبان، اس کی لطافتیں، اس کی نزاکتیں، اس کی گہرائیوں، اس کی گہرائیوں سے وہ بخوبی واقف تھے۔ بے شک وہ عربی زبان میں بڑے فصیح و بلیغ تھے، لیکن قرآن کی فصاحت و بلاغت کا کیا کہنا۔ جب وہ صاحب زبان، فصیح و بلیغ لوگ قرآن مقدس کی آیات کو سنتے تھے تو عش کرنے لگتے تھے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی تھی کہ ایک امی انسان ایسا بے مثال کلام آخر کہاں سے لاتا ہے۔ جو کوئی قرآن سنتا تھا وہ قرآن کا ہی ہو جاتا تھا، جو کوئی قرآن سنتا تھا وہ قرآن کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، قرآن کریم کی چند آیات کیا سنی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیات پڑھی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ بارگاہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہو کے ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو عمر جیسا دشمن رسول اگر قرآن پڑھ کر کے، قرآن سن کر کے، قرآن کا دیوانہ بن کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے تو اور لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو کفر نے یہ مشن طے کیا، آپس میں ملاقاتیں کر کے، مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ اب قرآن سننا بند کرو، یہی اس کا علاج ہے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سننا بند کرو۔ انہوں نے دوسری کوشش یہ کی جو آپس میں طے کی کہ والغوا فیہ، ایک تو قرآن سنیں گے نہیں، اور جہاں کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں خوب شور مچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قرآن پڑھ رہے ہوں تو حالات ایسے بنا دو کہ لوگ قرآن سن نہ سکیں، اتنا شور مچاؤ، اتنا شور مچاؤ کہ قرآن کی آیات لوگوں کے کانوں کے پردوں سے نہ ٹکرا سکیں۔ کیونکہ اگر قرآن کی یہ آیتیں لوگوں کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا گئیں تو ہو سکتا ہے قرآن کی آیتیں ان کو متاثر کریں اور وہ صاحب ایمان بن جائیں۔ یہ دو ان کے منصوبے ہیں قرآن کے خلاف۔ قرآن کے خلاف جو محاذ آرائی ان لوگوں نے قائم کی، اس میں یہ دو منصوبے طے کیے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو نہیں، اور دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جائے تو خوب شور مچاؤ۔ نتیجہ کیا حاصل ہوگا؟ ان کا اپنا خیال ہے کہ جب قرآن کو سنا نہیں جائے گا اور جہاں کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو جب وہاں شور مچایا جائے گا تو پھر ان دو کاموں کے نتیجے میں لعلکم تغلبون، امید یہ ہے کہ تم غالب آ جاؤ گے، کفر غالب آ جائے گا، اسلام شکست کھا جائے گا۔ اسلام کو شکست دینے کے لیے اور کفر کو غالب کرنے کے لیے ان منکرین توحید و رسالت نے یہ دو منصوبے تیار کیے، اور قرآن نے ان کے اس منصوبے کو اجاگر کیا۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو نہیں، اور جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں کوئی سن نہ لے، اس کے لیے تمہیں شور مچانا ہے، واویلا کرنا ہے۔
اگر یہ دو کام تم نے کر لیے، امید یہ ہے کہ تم غالب آ جاؤ گے۔ اس کے بالمقابل اللہ نے دو نکاتی پروگرام اپنے بندوں کو دیا اور یہ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ان کے منصوبے کو جواب میں اللہ تعالیٰ نے اسی لب و لہجہ میں، ان کا کہنا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو نہیں، اللہ نے حکم دیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو ہماتن گوش بن کر اس کو سنو۔ ایک ہے سننا، اس کے لیے عربی زبان میں آتا ہے سمع یسمع سمعا، اس کا ترجمہ ہے سننا، اور بہت توجہ سے سننا، ہماتن گوش بن کر کے سننا، اس کے لیے آتا ہے عربی زبان میں استمع یستمع استماع۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم ہماتن گوش ہو جاؤ، پوری توجہ کے ساتھ میں قرآن کو سنو۔ ان کا کہنا ہے قرآن نہ سنو، ہمارے رب کا کہنا ہے قرآن سنو اور پوری توجہ سے سنو۔ وَأَنصِتُوا، اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ ان کا منصوبہ تھا وَالْغَوْا فِيهِ، تم شور مچاؤ، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سنو نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم پوری توجہ سے قرآن کو سنو۔ منکرین توحید و رسالت کا کہنا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے وَأَنصِتُوا، تم خاموش ہو جاؤ، پوری توجہ سے قرآن کو سنو، خاموشی کے ساتھ میں قرآن کو سنو۔ منکرین توحید و رسالت کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر تم نے یہ دو کام کر لیے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو نہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، امید یہ ہے کہ تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم پوری توجہ سے اس کو سنو اور خاموش ہو کر اس کو سنو، لعلکم ترحمون، امید یہ ہے کہ تمہارے اوپر رحمت کی بارش کر دی جائے گی، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ دو غلط کام کرو گے تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، امید یہ ہے کہ تمہارے اوپر رحمت کی بارش کر دی جائے گی۔ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی خوب بارش ہو، قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ سے سنیں، اس کو سمجھیں، خاموش رہ کر کے اس کو سنیں۔ جو لوگ اللہ کے کلام کو توجہ سے سنتے ہیں، جو لوگ اللہ کے کلام کو خاموشی کے ساتھ میں سنتے ہیں، آپ یقین جاننا ان کے اوپر اس وقت اللہ کی جانب سے رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، جو اس کے کلام کو توجہ سے سنتے ہیں، جو اس کے کلام کو خاموشی کے ساتھ میں سنتے ہیں۔ وہ لوگ یقیناً بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہیں کہ جو آج کل اپنے موبائل کے ذریعہ سے یا کسی اور ذریعہ سے قرآن کریم کی تلاوت لگا دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، پھر وہ اپنے کام میں اور اپنی باتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ مومنانہ شان نہیں ہے، یہ تو کافرانہ رویہ ہے۔ اللہ کا کلام جس طرح بھی اگر پڑھا جا رہا ہے، کسی بھی حوالے سے آپ کے کانوں میں پہنچ رہا ہے، تو آپ کا منصبی فریضہ ہے، آپ کا مذہبی فریضہ ہے کہ آپ اس قرآن کو پوری توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ اب آپ باتیں نہیں کر سکتے، اب آپ کسی اور کام میں مصروف نہیں رہ سکتے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے تو آپ اس کو پوری توجہ سے سنیے اور خاموشی کے ساتھ میں سنیے، اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ اور اگر موقع نہیں ہے سننے کا تو آپ موبائل بند کر دیجئے، جس ذریعے سے آپ قرآن سن رہے ہیں اس کو موقوف کر دیجئے، اس کو روک دیجئے۔ لیکن اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو پھر آپ کو سننا پڑے گا اور پوری توجہ سے سننا ہوگا، خاموشی کے ساتھ میں سننا ہوگا، تبھی اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ قرآن جہاں کہیں بھی پڑھا جائے، قرآن جو بھی پڑھ رہا ہے اس کے اوپر تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہی ہوتی ہے، قرآن کے سننے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو نہیں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو نہیں،
جب قرآن پڑھا جائے تو خوب شور مچاؤ، امید یہ ہے کہ تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ نے ان کے لیے فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان قریب ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا سخت عذاب، سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ ایسے منکر ہوئے کہ اللہ کے کلام کو سننے سے اتنا پرہیز، جس کلام میں تمہارے لیے شفا ہے، جس کلام میں تمہارے لیے ہدایت ہے، جس کلام میں تمہارے لیے رہبری اور رہنمائی ہے، جو کلام تم کو عذاب سے محفوظ رکھنے والا ہے، جس کلام پہ عمل کے نتیجے میں دونوں جہان کی سعادتیں تمہارا مقدر بن جائیں، اس کلام سے اعراض کا یہ عالم کہ تم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ تم نے اس کے لیے منصوبہ یہ بنا لیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ۔ تمہاری ان حرکتوں کے نتیجے میں تم کو عن قریب ضرور بھی ضرور بہت سخت عذاب تم کو چکھایا جائے گا۔ جو برے کام کیے ہیں اس کا تم کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں، قرآن کو نہ سننے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور قرآن جب پڑھا جائے تو شور مچانے کا حکم دے رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو بہت سخت عذاب دیں گے اور اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ۔ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے ان دشمنوں کا بدلہ آگ کے سوا کچھ نہیں۔ لہم دار الخلد، اور یہ لوگ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، جن چیزوں کا انکار کیا کرتے تھے یہ اسی کا بدلہ ہے اور یہ اسی کی سزا ہے، انہوں نے حقائق کا انکار کیا۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين يضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين۔ میدان محشر میں تمام لوگ حاضر ہوں گے، اس میں کچھ وہ لوگ ہوں گے جو مقتدا ہوں گے اور اکثریت مقتدیوں کی ہوگی، یعنی جو کسی کا پیروکار ہے وہ، اور جو ان کا مقتدا ہے جس کی پیروکاری کیا کرتے تھے وہ، جس کی بتائی ہوئی جس کے بتائے ہوئے راستے پہ لوگ چلا کرتے تھے، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، یہ اپنے رب سے بات کہیں گے کہ اللہ ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ جناتوں میں سے جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، ذرا وہ ہمارے سامنے لے آئے ہمارے رب، تاکہ ان کو ہم اپنے پیروں سے کچل ڈالیں، ان کو اپنے پیروں سے ہم روند ڈالیں۔ ذرا ہمیں دکھا تو دے کہاں چلے گئے وہ ظالم لوگ جنہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں ہمیں اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ ہم قرآن نہ سنیں، جنہوں نے دنیا میں ہمیں اس بات پہ آمادہ کیا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہم خوب شور مچائیں، اور ہم ان کے کہنے میں آ کر کے گمراہ ہو گئے، حقیقت سے بہت دور چلے گئے۔ اے اللہ، ان لوگوں کو ہماری نگاہوں کے سامنے تو کر دے، ہم ذرا ان کو دیکھیں۔ آج اگر وہ ہمارے ہاتھ آ گئے تو نجعلہما تحت اقدامنا، تو ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ بہت ہی گھٹیا لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ان لوگوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا، آج ان کو ہم اپنے پیروں تلے روند کر ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ان کو ذلیل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی خواہش ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، اس سے پہلے کہ ہم کسی کو اور کو اپنا جرم کا ذمہ دار ٹھہرائیں، اس دنیا میں ابھی ہمیں اور آپ کو موقع ملا ہوا ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، اور قرآن مقدس سے اپنا خصوصی تعلق پیدا کریں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ لیکن جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو اپنا رب مانا، پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے، کفر اور شرک کا راستہ اختیار نہیں کیا، اللہ کو اپنا رب مانا، اس کے اوپر ڈٹے رہے، تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور وہ کہیں گے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس جنت کی خوشخبری قبول فرما لیجئے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، اور وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور جو تم مانگو گے وہ تم کو ملے گا۔
وہ جنت میں تمہارا داخلہ ہوگا، تمام نعمتیں تم کو حاصل ہوں گی۔ نزولا من غفور الرحیم، بڑی مغفرت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے رب کی طرف سے یہ تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ ایمان والوں کے ساتھ میں اللہ کا برتاؤ یہ ہوگا، جنت کا داخلہ، وہاں کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔